نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کیے۔ 99 قتل کرنے کے بعد اس کا ذہن بڑھا کہ میں توبہ کروں، معافی مانگوں، میں نے ظلم کیا۔ تو ایک صاحب علم کے پاس گیا۔ یاد رکھیں، علم والے بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے جن کے پاس فقط علم ہوتا ہے، اور دوسرے ہوتے ہیں جن کے پاس فیضان علم بھی ہوتا ہے۔ جو علم حاصل ہوتا ہے یہ کتابوں سے حاصل ہوتا ہے، اور جو فیضان علم حاصل ہوتا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بندوں سے حاصل ہوتا ہے۔ اسی لیے علم کی دنیا میں جن کا بڑا نام تھا، جو بڑے بڑے لوگ تھے، مثال کے طور پر امام اعظم ابو حنیفہ کو دیکھ لے، امام مالک کو دیکھ لے، امام شافعی کو دیکھ لے، امام احمد بن حنبل کو دیکھ لے، امام احمد رضا خان بریلوی کو دیکھ لے۔ یہ جتنے بھی لوگ تھے انہوں نے علم حاصل کرنے کے بعد فیضان علم حاصل کرنے کے لیے کسی کے مرید بنے۔ تو دوستو، جب اتنے نیک متقی اور پرہیزگار لوگوں کو بھی کسی مرشد کریم کی ضرورت ہے، جب یہ اتنے نیک اور پرہیزگار لوگ بھی کسی اللہ والے کے پاس گئے، تو میں اور آپ کون ہوتے ہو؟ ہم کس بات کی مولی ہیں؟ ہمارے پلے گناہوں کے سوا اور ہے کیا؟ ہمیں تو ان سے زیادہ مرشد کریم کی ضرورت ہے۔ لیکن یاد رکھو، بزرگ فرماتے ہیں کہ کسی کا مرید بننے کے لیے جب مرید بننے لگو تو آنکھیں کھلی رکھو، کہ جس کے مرید بن رہے ہو کسی پنگی چرسی کے مرید مت بنو، کسی ایسے کے مرید بنو جو تمہارے ایمان کی حفاظت بھی کر سکے، جو تمہاری مشکل میں کام بھی آ سکے، جو تمہاری قبر کی مشکل میں بھی کام آ سکے، جو تمہاری حشر کی مشکل میں بھی کام آ سکے۔ تو بزرگ فرماتی ہیں کہ جب مرید بننے لگو تو اس وقت اپنی آنکھیں کھلی رکھو، لیکن جب کسی ولی کامل کے مرید بن جاؤ، جب کسی پیر کامل کے مرید بن جاؤ تو اب اپنی آنکھیں بند کر لو۔ اب تمہارا مرشد کریم جیسے تمہیں چلاتا ہے ویسے چلتے جاؤ۔ اب اگر آنکھیں کھولو گے، اپنے مرشد کریم پہ نکتہ چینی کرو گے، تو پھر طریقت کے مجرم کہلاؤ گے۔ تو غرض نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ نوجوان ایک صاحب علم کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس علم والے نے، جس کے پاس فقط علم تھا، فیضان علم نہیں تھا، کسی اللہ والے کی صحبت بھی اثر نہیں تھی، وہ کہنے لگا کہ تو اتنا بڑا گناہ گار ہے، تو نے 99 لوگوں کو قتل کیا ہے، تیری معافی کیسے ہو سکتی ہے؟ تو نے تو اتنا ظلم کیا ہے۔ تو وہ جس نے پہلے ہی 99 لوگوں کو قتل کیا تھا، وہ سر پھرا تھا، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر میری معافی نہیں ہو سکتی، میں نے جہنم میں جانا ہی ہے، تو کیوں نہ میں 100 کا عدد پورا کر دوں۔ اس نے اس کو بھی قتل کر دیا۔ اب 100 بندوں کا قاتل، پھر دل میں خیال آیا کہ میں گناہوں سے توبہ کروں، کوئی ایسا تلاش کروں جو اس میں میری مدد کرے۔ تو اب اسے کوئی اللہ والا ملا۔ جب اس سے کہا کہ میں گناہوں سے توبہ کرنا چاہتا ہوں، نیک بننا چاہتا ہوں، تو اس نے کہا کیوں نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا غفور رحیم ہے، وہ معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تم توبہ کرو گے تو خداوند کریم تمہیں معاف کر دے گا۔ لیکن میں تمہیں ایک پتے کی بات بتاتا ہوں، یہاں قریب ہی اللہ والوں کی بستی ہے، یہاں قریب ہی خداوند کریم کے ولی رہتے ہیں، تو ان کے آستانے پر چلا جا، ان کے آستانے پر جا کر خداوند کریم کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی توبہ کرنا۔ خداوند کریم اپنے مقرب بندوں کے صدقے تیرے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ خداوند کریم اپنے مقرب بندوں کو دیکھے گا، تیرے 100 قتل کرنے کو نہیں دیکھے گا۔ اب اس شخص کے دل میں شوق پیدا ہوا، وہ اپنے گھر سے ان نیک لوگوں کی بستی کی طرف چلا۔ خداوند کریم کی قدرت، ابھی وہ راستے میں تھا تو اس کا انتقال ہو گیا۔ اب جہنم کے فرشتے بھی آگے اور جنت کے فرشتے بھی آگے،
جہنم کے فرشتے کہنے لگے اس نے 100 بندوں کو قتل کیا ہے، اس لیے یہ جہنمی ہے، اس کو ہم لے کر جائیں گے۔ اور جنت کے فرشتے کہنے لگے بے شک اس نے 100 بندوں کو قتل کیا تھا، لیکن یہ خداوند کریم کے مقرب بندوں کے پاس جا رہا تھا، اس لیے ہم اسے جنت میں لے کے جائیں گے۔ جب ان کا یہ معاملہ خداوند کریم کی بارگاہ میں پیش ہوا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو ارشاد فرما رہے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ جب ان کا معاملہ خداوند کریم کی بارگاہ میں پیش ہوا تو خداوند کریم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے گھر سے لے کر اس کے جسم تک زمین کو ناپا جائے، پھر اس کے جسم سے لے کر میرے مقرب بندوں کی بستی تک کی زمین کو ناپا جائے۔ اگر اس کا جسم اس کے اپنے گھر کے قریب ہے تو یہ شخص جہنمی ہے، اور اگر اس کا جسم میرے مقرب بندوں کے آستانے کے قریب ہے تو پھر یہ شخص جنتی ہے۔ لیکن جب زمین کی پیمائش کی جانے لگی تو خداوند کریم کو اپنے اس بندے کا اپنے ولیوں کے پاس جانا اتنا پسند آیا، خداوند کریم نے زمین کو حکم دیا کہ زمین سکڑ جا اور میرے اس بندے کو میرے مقرب بندوں کی بستی کے قریب کر دے۔ اب زمین سکڑ گئی۔ جب پیمائش کی جانے لگی تو وہ نوجوان، وہ شخص بنی اسرائیل کا خداوند کریم کے مقرب بندوں کی بستی کے قریب نکلا تو وہ جنتی قرار پایا۔ تو لوگوں، اگر کوئی بنی اسرائیل کا شخص بنی اسرائیل کے ولیوں کے پاس جائے تو وہ جنتی بن جاتا ہے، تو اسی طرح اگر کوئی امام الانبیاء کے امت کے ولیوں کے پاس جائے تو پھر خداوند کریم اسے کیا کچھ عطا کرے گا